بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے 3 مسئلوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے۔ نمبر 2، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیسا ہے۔ نمبر 3 پر قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے۔ ان 3 مسئلوں کا حکم آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیٹ کر کے پیشاب کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کرنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرو۔ یہ بیت اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، اس کی عزت اکرام کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی طرف پیشاب کرنا یہ جو ہے عزت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ دوسرا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا۔ جب بھی تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ نہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے، نہ قبلے کی طرف جو ہے پیٹ کر کے پیشاب کرے۔ اگر اس نے جو ہے پخانہ کرنا ہے تب بھی وہ قبلہ اور بیت اللہ کی طرف پیٹ اور منہ جو ہے نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی بندہ قضائے حاجت والا جو عمل ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، پیٹ کر کے بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم ملک شام گئے وہاں پر لوگوں کے بیت الخلاء، لوگوں کے ٹوائلٹ جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف بنے ہوئے تھے، ان میں رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا، تو ہم جو ہے کچھ ٹیڑھے ہو کر بیٹھتے اور اپنا کام کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرتے۔ تو آج ہم جب استنجا کریں، جب واش روم جائیں، ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ جو ہے بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اگر فرض والمحال کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بیت الخلاء کا رخ جو ہے اسی جانب ہو تو پھر ہم جو ہے اسی طرح نہ بیٹھیں، بلکہ ہم کچھ ٹیڑھے ہو کر بیٹھیں، کچھ جو ہے اپنا رخ پھیر کر بیٹھیں تاکہ ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے بعد استغفار بھی کریں، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں کہ ہم نے ایک عمل ایسا کر لیا جو مناسب نہ تھا، جو بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف تھا، تو اس پر جو ہے استغفار اور توبہ بھی کی جائے۔ نمبر 2 پر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف تھوکنا کیسا ہے۔ بیت اللہ کی طرف تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، تھوکنا جو ہے گناہ ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ جو بندہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ تھوک جو ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لگا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف کچھ تھوک دیکھا، آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری جو ہے آئی اور آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اس تھوک کو صاف کیا اور پھر فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس وقت اپنے رب سے وہ مناجات کرتا ہے، یا فرمایا کہ بندے اور قبلے کے درمیان اس کا پروردگار ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ قبلے کی روح ہو کر نہ تھوکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کا ایک کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور مل کر بتایا کہ اگر کسی کو تھوک آئے تو اس طرح کر لیا کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک بھی نہیں کر سکتے۔ تھوکنا جو ہے وہ اگر ہم نے ہے تو دائیں اور بائیں جانب ہی تھوکنا ہے۔ اور بعض جو ہے لوگ کہتے ہیں
کہ بعض جگہوں پر وضو کی جگہ جو ہے وہ قبلہ روح بنی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم کلی کرتے وقت جو ہے تھوکیں گے تو وہ قبلے کی طرف تھوکا جائے گا، نہیں اس وقت ہم جو تھوک رہے ہوں گے وہ اپنا منہ نیچے کو جھکائیں گے، نیچے کی طرف تھوکیں گے، بیت اللہ کی طرف نہیں تھوکیں گے۔ کیونکہ ایک جگہ پر جو ہے فرمایا اگر کسی کو نماز میں تھوک آئے تو وہ اپنے پاؤں کی طرف جو ہے نیچے تھوک لے اور اس کو جو ہے مل لے۔ تو اب جو ہے اگر ہم نے وضو کے وقت تھوکنا ہوگا تو ہم تھوکیں گے نیچے کی طرف منہ کر کے، نیچے کو منہ جھکا کر تھوکیں گے۔ البتہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے منہ کو پھیر کر، اپنے رخ کو پھیر کر جو ہے اپنا تھوک جو ہے پھینکیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف پیر کر کے سونا جو ہے یہ کیسا ہے؟ بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے سونا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جان بوجھ کر قصداً عمداً اپنے پاؤں کو بیت اللہ کی طرف کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ کام بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو وہ کام ہم نہیں کر سکتے، چاہے جائے وہ کوئی ہی کام ہو۔ یہ کام جو ہے ہمارا عرف ہمیں بتائے گا کہ کون کون سے کام جو ہے بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہیں اور کون کون سے کام جو ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے ہیں۔ اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کا منع کہیں پر نہیں آیا، لہٰذا بیت اللہ کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب ایک اصول آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف جو ہے بیت اللہ کی تعظیم تمہارے لیے ضروری ہے، اب اس تعظیم میں ہم نے ہر وہ کام دیکھنا ہے جو تعظیم کے خلاف نہ ہو، اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک بیٹا جو ہے والدین کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتا ہے، پاؤں بچھا لیتا ہے ان کی طرف، اور والد کہتا ہے اپنے پاؤں کو سمیٹو، میری طرف پاؤں نہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ کہیں قرآن و حدیث میں تو معلوم نہیں ہوتا کہ والدین کی طرف پاؤں نہ کرو۔ والدین کا ایک اصول بتا دیا کہ والدین کی طرف پاؤں کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، یعنی ایک اصول بتا دیا کہ والدین کی عزت کرو، احترام کرو۔ اب اس کے اندر چاہے گالی ہو، چاہے اونچی آواز سے بولنا ہو، چاہے جو ہے پاؤں کرنا ہو، یہ سارے کے سارے کام جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مثال لے لیں کہ اللہ رب العزت نے جو تعظیم کا حکم دیا ہے اس میں ہمارے عرف یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ، عرف یہ کہتا ہے کہ پاؤں کسی کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ جب عام لوگوں کی بے ادبی ہے تو بیت اللہ کی بھی اس بارے میں بے ادبی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے کوشش کریں کہ اپنے پاؤں کو سوتے وقت بیت اللہ کی طرف نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے پڑتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی معذور ہے، وہ اپنی ٹانگوں کو جو ہے سیدھے کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ٹانگوں کو اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے بیت اللہ کی طرف، اب وہ بندہ معذور ہے کیونکہ وہ یہاں پر بیت اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کا احترام ہے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ مان کر وہ اس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، لیکن عذر کی وجہ سے وہ پاؤں کر رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ اپنے پاؤں کو اس کی طرف کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو بیت اللہ کی طرف نہ کریں، کیونکہ ہم نے سونا تو ہے ہی ہے، ہم کسی اور طرف رخ کر کے سو لیں تاکہ ہم ایسا کام نہ کریں جو ہمیں شک میں ڈالے، جو ہمیں اشتباہ میں ڈالے۔ اشتباہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔